اگر آپ رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل کر لیا لیکن یہ دو کام نہیں کیے، شاید آپ نے وہ روشنی و برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے مقرر کر رکھے ہیں۔ رمضان میں جب آپ قرآن پاک مکمل کر لے، ختم قرآن پر یہ دو کام ضرور کر لینا۔ یہ وہ کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے، اور آپ کے اصحاب اپنے ختم قرآن پر یہ دو کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ختم قرآن کے وقت کرنے والا دو ضروری کام کون کون سے ہیں؟ ختم قرآن کے وقت ہمیں یہ دو کام ضرور کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان مبارک کی بابرکت راتیں، ہر لمحہ ہر گھڑی رحمتوں سے بھری سعادتیں، دل میں وہ خوشی جو کسی نعمت سے نہیں مل سکتی۔ یہ خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ پورے مہینے کی محنت، دن رات کی تلاوت اور آیات کے نور سے دل کو منور کرنے کا سفر جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام قرآن پاک مکمل کرتے تو وہ کیا خاص کام کرتے تھے؟ کیا ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ بہت سے لوگ یہ دو کام بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ اعمال ہیں جو قرآن پاک کے ختم ہونے پر سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے رمضان میں قرآن مکمل کر لیا اور یہ دو کام نہ کیے تو شاید آپ نے وہ برکتیں حاصل ہی نہیں کی جو اس موقع پر آپ کے مقدر میں لکھی جا سکتی تھی۔ یہ کوئی عام موقع نہیں۔ جب بھی قرآن مکمل ہوتا ہے، زمین آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے اللہ کے کلام کو مکمل کیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اس لمحے کو بس دعا پر ختم کر دیتے ہیں، کچھ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، کچھ یہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن ختم قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ محترم ناظرین، حدیث پاک میں ہمیں دو ایسے کام ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اپنے ختم قرآن پر لازمی کیا کرتے تھے۔ یہ دو کام وہ ہیں جن کو اگر آپ نے کر لیا تو اللہ کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوگی، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، جو کچھ آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو قرآن کی نور کو آپ کی زندگی میں جاری و ساری کر دیتے ہیں، جو آپ کے دل کو سکون، روح کو طاقت دیتے ہیں۔ مگر افسوس، بہت سے لوگ ان کاموں کو نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں چاہے وہ دو عمل کون کون سے ہیں؟ تو پھر تیار رہیں، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو قرآن کے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی کے بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام قرآن مکمل کرنے کے بعد کیا خاص عمل کرتے تھے؟ وہ دو کام جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جنہیں اگر ہم چھوڑ دیں تو شاید وہ برکات حاصل نہ کر سکیں جو اللہ نے اس لمحے کے لیے تیار رکھی تھی۔ پہلا کام وہ ہے جسے کرتے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا کام وہ ہے جو صحابہ اکرام کبھی چھوڑا نہیں کرتے۔ ختم قرآن وقت کرنے والا پہلا کام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام جب بھی قرآن مکمل کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا مانگتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب بھی وہ قرآن پاک مکمل کرتے اپنے اہل و عیال، قریبی لوگوں کو جمع کر کے دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ختم قرآن پر دعا کی قبولیت کا اتنا بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، اس وقت جو کچھ بھی مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں ان کی مشکلات دور کر دی جاتی ہے، ان کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خاص رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ لیکن افسوس، رمضان المبارک میں کتنے لوگ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں
اور دعا کے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے انہوں نے کس موقع کو ضائع کر دیا۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا دوسرا کام یہ ہے فوراً قرآن شروع کرنا۔ وہ یہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب بھی قرآن پاک مکمل ہوتا تو فوراً نئے قرآن کی ابتدا کر لیتے تھے، یعنی دوبارہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی چند آیات پڑھ کر یہ نیت کر لیتے، یا اللہ میں نے تیرا کلام مکمل کر لیا، اب میں دوبارہ اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی شخص قرآن مکمل کرتا اور فوراً نئے قرآن کی ابتدا نہیں کرتا تو اس کا قرآن اللہ کے پاس فریاد کرتا ہے، یا اللہ اس بندے نے مجھے ختم کر دیا لیکن میری طرف دوبارہ رجوع نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھے گا یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے جو ہمیں قرآن سے جڑ کر رکھتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے کبھی قرآن کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ دو کام ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے، اور جب وہ دوبارہ قرآن کی ابتدا کرتا ہے وہ اللہ کو بات دوبارہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ دو کام ہیں جو ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دعا مانگی تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ نے نیا قرآن شروع کیا تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی ہدایت کا نور ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس مہینے میں اپنے خاص رحمت نازل فرماتا ہے، وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہے، گناہ بخشش ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان رحیم ہے، وہ اپنے بندے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت مشقت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہے، جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے۔ جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں رب پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں اور اس ماہ مبارک کا احترام کریں۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔